الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما انت منذر ولكل قوم هاد صدق الله العلي العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم ارسلت الى الخلق كافة صدق النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیز ملت، حضرت علامہ عبدالحفیظ صاحب قبلہ سربراہ اعلیٰ الجامعۃ الاشرفیہ، محب محترم حضرت علامہ ادریس صاحب بستوی، علماء باوقار، عزیزان ملت اسلامیہ، قابل احترام بزرگوں، آئیے ہم اور آپ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقائے دو جہاں حضور رحمت عالم تاجدار مدینہ سرور کائنات محمد الرسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں درود پاک کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین۔ شہید اعظم امام حسین کی کے یوم شہادت کے موقع پر شہید عشق مصطفیٰ حضرت علامہ عبداللہ صدیقی میرشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ پوری دنیا شہدائے کربلا کی یاد منا رہی ہے اور ہم اس قتیل عشق و محبت کی یاد میں حاضر ہیں جنہوں نے شہدائے کربلا کے مشن کو اکناف عالم میں پہنچانے کے لیے اپنی پوری زندگی وقف کر دی تھی۔ حضرت علامہ ادریس بستوی صاحب نے اجمالاً مگر بہت ہی وضاحت کے ساتھ ان کی زندگی کے مختلف گوشوں پر اور ان کے حقیقی کارنامے پر روشنی ڈالی۔ دنیا کے مختلف ملکوں میں ان کی یاد کی محفلیں منعقد ہوتی ہیں اور ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ مصطفیٰ بازار کی یہ محفل کم و بیش نصف صدی پرانی ہے۔ یہاں ہر سال اس عظیم انسان کی یاد میں ہم سب جمع ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو پوری دنیا میں پہنچانے کے لیے وقف کر رکھی تھی، جن کی حیات کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک سانس دعوت کے حقیقی تصور اور تبلیغ کے حقیقی مفہوم کو پیش کرنے کے لیے مصروف رہا، جنہوں نے اس بات کی کوشش کی کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم نظام کو، ان کے طرز زندگی کو، ان کے طرز حیات کو عقل اور عاطفہ قلبی دونوں کے ساتھ پیش کریں۔ محض عقل رہنما نہیں ہو سکتی اور محض دل رہنما نہیں ہو سکتا، کہیں عقل کی ضرورت ہوتی ہے اور کہیں دل کی ضرورت ہوتی ہے۔ انہوں نے اپنے دل کو محبت مصطفیٰ سے صلی اللہ علیہ وسلم سے معمور فرمایا اور عقل کو اس بات کے لیے آمادہ کیا کہ وہ اسلام پہ اٹھنے والے تمام سوالوں کا جواب دے سکے۔ آپ کو یہ اچھی طرح سے معلوم ہے کہ صلیبی جنگوں میں شکست فاس کے بعد دنیا کی بہت سی قوموں نے اس بات کی کوشش کی کہ اسلام کے چہرے کو
غلط طور پہ پینٹ کیا جائے، اسلام کی غلط تصویر دنیا کے سامنے پیش کی جائے۔ اسلام بربریت کا مذہب ہے۔ آپ کو شاید معلوم نہ ہوا کہ لفظ بربریت یا باربر یہ ایک بڑی بہادر قوم جنہوں نے ایک زمانے تک صلیبی طاقتوں کو روکا تھا، جو مراکش کے صحراؤں سے اٹھی تھی اور اسپین کی آبادیوں تک پہنچ گئی تھی، اس کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ ایک مسلمان کو یہ لفظ استعمال کرتے ہوئے سوچنا چاہیے کہ یہ اس بربر قوم کی طرف منسوب کیا گیا ہے جو ایک قوم تھی جس کا تعلق بربریت سے نہیں بلکہ جس کا تعلق اسلام کے دفاع سے تھا، لیکن بیکیف اس کو باربریزم کے نام سے دنیا کے سامنے پیش کیا گیا، حالانکہ سربیت کے ظلم کو آج سربیزم کے نام سے دنیا کے سامنے پیش نہیں کیا جاتا۔ میرے عزیز ساتھی اور دوستو، حضرت علامہ عبدالعزیز صدیقی میرٹھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جیسا کہ مولانا بستوی نے بتایا، کہ اپنی صدی کے بلا شبہ سب سے عظیم مبلغ تھے۔ امام حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے دبستان تربیت میں جن لوگوں کو سنوارا تھا اور آراستہ کیا تھا، اس میں ہر طرح کے لوگ تھے۔ صدر الشریعہ جیسا عظیم فقیہ تھا کہ اس صدی میں اور بعد کی صدی میں ان کی کوئی مثال نہیں ہے۔ حضرت مولانا بہاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی جیسا عظیم دانشور تھا، ماہر فلکیات، ماہر علوم دینیہ، ماہر علوم جدیدہ۔ حضرت علامہ نعیم الدین صاحب نادابادی رحمۃ اللہ تعالی صدر الفاضل جیسا عظیم سیاست داں تھا، جس نے وقت کی نبض پہ ہاتھ رکھا اور حالات کا مطالعہ کیا اور حالات کے مطابق امت مسلمہ کو مختلف مقامات پہ جمع فرمایا اور صحیح رہنمائی فرمائی۔ اسی طرح سے سید سلیمان اشرف بہاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی جیسا عظیم محقق تھا، جس نے علوم جدیدہ اور علوم قدیمہ پہ مہارت حاصل کی اور دنیا کی تمام قوتوں سے اپنا باضابطہ لوہا منوایا۔ یہ وہ ذات ہے کہ جس کی ایک کتاب پر اس دور کا مستشرق لکھتا ہے کہ علوم عربیہ پر اور عربی زبان پر اگر اس کتاب کے حسن کو آشکارا کر دیا جائے تو دنیا میں اپنے نوعیت کی پہلی کتاب ہوگی۔ وہ بھی حضرت امام حضرت فاضل بریلوی کی درسگاہ سے تربیت یافتہ تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، انہی لوگوں میں حضرت علامہ عبدالعزیز صدیقی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ کو اعلی حضرت کی نگاہ کرم نے عالمی طور پر دعوت و تبلیغ کے مشن کے لیے منتخب فرمایا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ اندازہ فرمائیں، یہ وہ دور نہیں تھا کہ جب لوگ ہوائی جہازوں سے سفر کریں، یہ وہ دور نہیں تھا کہ جب لوگ آسانی کے ساتھ دنیا کو طے کر لیں۔ اس زمانے کا سفر عام طور پر کشتیوں سے ہوا کرتا تھا یا بحری جہازوں سے ہوا کرتا تھا۔ حضرت علامہ عبدالعزیز صدیقی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ نے جتنے بھی تبلیغی دورے فرمائے ہیں وہ بحری جہازوں سے فرمائے ہیں، اور عالم یہ ہے کہ دنیا کے کئی بر اعظموں کے ان خطوں میں جہاں تمدن کی کوئی کرن نہیں پہنچی ہے وہاں اسلام کا پیغام لے کے یہ پہنچے ہیں۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ ویسٹ انڈیز کا علاقہ آج دنیا کے سامنے ہے، اپنے کھیل کے اعتبار سے اور دوسرے اعتبار سے۔ ویسٹ انڈیز تاریکیوں میں تھا اس صدی کے آغاز گزری ہوئی صدی کے آغاز میں۔ 20ویں صدی کے آغاز میں ویسٹ انڈیز نمایاں نہیں تھا، لیکن ویسٹ انڈیز میں اسلام کی تبلیغ کے لیے جس ذات پاک نے سب سے پہلے قدم رکھا ہے حضرت علامہ عبدالعزیز صدیقی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ اندازہ فرمائیں، اس کے آگے جائیے تو وہ سارے علاقے جو ویسٹ انڈیز سے متاثر ہیں، جس میں برٹش گیانا کا علاقہ ہے، ڈچ گیانا کا علاقہ ہے، سرینام کا علاقہ ہے، ان علاقوں میں اسلام کی جتنی مؤثر تبلیغ انہوں نے کی ہے، آج بھی لاکھوں افراد ان کے انداز تربیت اور ان کے انداز تبلیغ کے وہاں گواہ پائے جاتے ہیں۔ درجنوں تحریکیں ہیں، درجنوں ادارے ہیں، درجنوں جماعتیں ہیں جو انہوں نے اپنے دور میں اور اپنے زمانے تبلیغ میں قائم فرمائی۔ وہ ہماری طرح صرف بولنے کے عادی نہیں تھے کہ کہیں گئے اور بول کر کے چلے آئے، بلکہ ان کا مزاج یہ تھا کہ جہاں ضرورت ہوتی وہاں ہفتوں اور مہینوں قیام فرماتے، وہاں کبھی کوئی یتیم خانہ قائم کرتے، کوئی درسگاہ قائم کرتے، کسی پرچے کا اجرا فرماتے، کوئی تحریک قائم کرتے اور اس کے بعد وہاں سفر کرتے ہوئے نظر آتے تھے۔ ویسٹ انڈیز کے علاقے سے لے کر کے اور جنوبی امریکہ کے علاقے سے لے کر کے آپ اگر دیکھیں تو امریکہ کے بہت سے شہروں میں انہوں نے اپنے دور میں تبلیغ فرمائی، جب وہاں مسلمان بہت تھوڑی تعداد میں تھے، جب وہاں کوئی رابطہ عالم اسلامی کا وجود نہیں تھا،
جب کسی عالمی تحریک کا وہاں کوئی وجود نہیں تھا، اس زمانے میں بھی واشنگٹن میں، نیو یارک میں اور تمام جگہوں میں ان کی تقریروں اور ان کی تحریروں کا باضابطہ طور پہ تذکرہ ملتا ہے۔ کینیڈا جو نئی نئی دنیا کے طور پہ آباد ہو رہا تھا، جہاں کوئی مبلغ نہیں پہنچا تھا، جہاں اسلام کی کوئی دعوت نہیں پہنچی تھی، وہاں بھی سب سے پہلے جو ذات گرامی ایک مبلغ کی حیثیت پہنچی ہے، علامہ عبدالعلیم صدیقی بیاشی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ میں نے ان لوگوں سے ملاقاتیں کی ہیں جنہوں نے زیارت کی ہے، جنہوں نے ان کے چہرے کو دیکھا ہے اور جو ان کی تحریک سے فیضیاب ہوئی ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ تو امریکہ کا حال ہے۔ یورپ کے سرزمین پہ آپ دیکھیں تو 50s کے اندر وہاں مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی۔ آج کم و بیش یورپ میں کئی کروڑ مسلمان موجود ہیں، لیکن اس زمانے میں خال خال کہیں کہیں کوئی مسلمان پایا جاتا تھا۔ اس زمانے میں یورپین اقوام کے سامنے اسلام کا حقیقی تصور پیش کرنے والے حضرت علامہ عبدالعلیم صدیقی بیاشی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہی ہیں۔ اس کے بعد آپ افریقہ کی سرزمین پہ آئیں تو آپ کو معلوم ہوا کہ کینیا کے ساحل سے لے کر کے ممباسا اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے بہت سے مقامات ہیں جہاں عبدالعلیم صدیقی بیاشی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی درسگاہیں قائم فرمائی، اپنے ادارے قائم فرمائے اور اپنی تحریک کو لوگوں کے تک پہنچایا۔ آپ کا مزاج یہ تھا کہ آپ جہاں جاتے تھے وہاں اس بات کی کوشش کرتے تھے کہ کوئی دعوت دے یا نہ دے، کوئی بلائے یا نہ بلائے، اپنے طور پہ دائی کی حیثیت سے اپنا تعارف کرایا کرتے تھے اور اس کے بعد دین پاک کی تبلیغ کرتے تھے۔ بامبے یا کلکتے کے ساحل سے سفر کرنے کے بعد جب بھی وہ کسی جزیرے پہ اترتے تو جہاز رانوں کا یہ کہنا ہے، جہاز پہ سفر کرنے والوں کا یہ کہنا ہے کہ عجیب انسان ہے یہ شخص، جاتا ہے تو تنہا جاتا ہے اور واپس آتا ہے تو انسانوں کے ہجوم کے ساتھ واپس آتا ہے۔ ماریشس کی سرزمین پر انہوں نے دین پاک کا جو کام کیا ہے وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ آج بھی دارالعلمیہ ہائی اسکول، علیمیہ گرلز کالج، علیمیہ طبیہ کالج، علیمیہ یونیورسٹی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مساجد جو آپ نے اپنے دور میں تعمیر فرمائی ہیں وہ آج اس بات کی گواہ ہیں۔ سرینام کی سب سے پہلی مسجد جنوبی امریکہ کی آپ کے زیر نگرانی تعمیر ہوئی ہے اور نیروبی کی عظیم الشان مسجد جس کو شاہ صوفی عبداللہ نے بنوایا تھا وہ بھی آپ کے زیر نگرانی تعمیر ہوئی ہے۔ اس طرح سے آپ دیکھیں تو نیروبی ہے، کینیا ہے، دارالسلام کے علاقے ہیں، تنزانیہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ممباسا ہے اور پھر دوسرے بہت سے علاقے ہیں۔ ان علاقوں میں آپ کی خدمات کے اثرات آج بھی پائے جاتے ہیں اور آج بھی دیکھے جاتے ہیں۔ یہ شمالی اور مشرقی افریقہ کا عالم ہے۔ جنوبی افریقہ میں اگر آپ جائیں تو ڈربن کی سرزمین پر، پریٹوریا کی سرزمین پر اور اسی طرح جوہانسبرگ کی سرزمین پر اور دوسرے علاقوں میں بھی آپ کی تبلیغ کے اثرات پائے جاتے ہیں۔ ڈربن کی عظیم الشان مسجد جو کہ گرے اسٹریٹ پہ واقع ہے وہ بھی دراصل آپ کی خدمات کی گواہ ہے اور آپ نے مدتوں وہاں قیام فرمایا ہے۔ آج بہت سے مبلغین جو مختلف ناموں سے یاد کیے جاتے ہیں یہ وہ لوگ تھے جو ان کے زمانے میں ان کا بستہ اور ان کی نالے پاک اٹھا کر کے آگے بڑھا کرتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے عزیز ساتھیوں، ان کی خدمات کا ایک طویل سلسلہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے مشرقی بعید کے وہ علاقے جن علاقوں میں اسلام ابھی پہنچا نہیں تھا وہاں بھی آپ نے دین کی دعوت دی اور مساجد تعمیر فرمائی۔ سنگاپور میں جو مسجد تعمیر کی گئی ہے وہ ان کی نگرانی میں تعمیر کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے انڈونیشیا میں، ملیشیا میں اور دوسرے بہت سے علاقوں میں، برما میں، سیام میں، تھائی لینڈ میں ہر مقام پہ دورہ فرمایا ہے اور ہر مقام پہ تبلیغ کی ہے۔ میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ آج اپنے تمام تر پیٹرو ڈالر اور مادی وسائل کے ساتھ بھی دنیا کی تحریکیں وہاں نہیں پہنچ چکی ہیں جہاں وہ تنہا پہنچے تھے اور اکیلے پہنچے۔ سبحان اللہ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مبلغ اسلام، مفکر اسلام۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے ان علاقوں میں بیشتر علاقوں خود بھی دورہ کیا ہے، ان بزرگوں کی زیارت کی ہے، ان لوگوں سے ملا ہوں جنہوں نے علامہ عبدالعلیم صدیقی بیاشی رحمۃ اللہ کی زیارت کی تھی، جو ان کے ہاتھ پہ بیعت ہوئے تھے یا جو ان کے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے تھے۔ ایسے درجنوں افراد آج بھی ان کی عظمت اور آج بھی ان کی برتری کے گواہ ہیں۔ وہ کیسے تھے، ان کا انداز تبلیغ کیا تھا، جیسا کہ مولانا نے بتایا کہ حکمت و دانائی کے ساتھ ساتھ موعظہ کا وہ انداز پروردگار عالم عطا فرمایا تھا کہ جس انداز پر لوگ قربان جاتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کا خطاب سننے کے بعد لوگ پورے بر اعظم کی وسعتوں کو طے کر کے دوبارہ ان کا خطاب سننے کے لیے دوسرے مقام پر جمع ہوا کرتے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ نہ صرف یہ کہ اردو زبان جانتے تھے، اردو، عربی زبان، اس کے ساتھ ساتھ انگلش، فرینچ اور سواحلی زبان، یہ وہ زبانیں تھیں جو پوری دنیا میں جانی جاتی ہیں اور بولی جاتی ہیں۔
تمام افریقہ میں سواحلی زبان بولی جاتی ہے. فرانس کی کالونیوں میں جو دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ہے فرانس بولی جاتی ہے. انگلش کالونیوں میں انگلش بولی جاتی ہے اور عربی زبان عرب ممالک میں بولی جاتی ہے. اور ان تمام زبانوں پر بیک وقت ان کی قدرت ایسی حاصل تھی جیسے ہر زبان کو مادری زبان کیسے سے بولتے ہیں. اس زمانے میں مفتی اعظم فلسطین رحمت اللہ تعالی علیہ جو اپنے دور کے ایک عظیم انسان تھے، جنہوں نے فلسطینی تحریک کو بام عروج تک پہنچانے کے لیے بے پناہ قربانیاں دی، جن کے زمانے میں عربوں کے قلب میں باضابطہ خنجر گاڑا گیا اور اسرائیل کا وجود ہوا. وہ ایک سیما پا انسان تھے، بے پناہ مسترب انسان تھے. انہوں نے فلسطین کی تحریک کو، مسجد اقصی کی تحریک کو اور موجودہ تحریک کو پوری دنیا تک پہنچایا. ان کے ساتھ اور ان کے دوست وجود مولانا عبدالعلیم صدیقی میٹھی رحمۃ اللہ علیہ کئی عالمی کانفرنسوں میں آپ کو نظر آئیں گے. انہوں نے نہ صرف یہ کہ مولانا عبدالعلیم صدیقی میٹھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمات کو حاصل فرمایا، بلکہ برملا اس بات کا اعتراف کیا کہ بر صغیر کا تنہا یہ وہ انسان ہے جو میرے لیے وہاں کی بڑی تحریکوں سے زیادہ قیمتی ہے، جس نے میری آواز کو دنیا کے تمام گوشوں میں پہنچایا ہے. مسجد اقصی پر قبضہ بعد میں ہوا ہے، لیکن بیت المقدس کی سرزمین، یروشلم کی سرزمین اور اس کے ساتھ ساتھ فلسطین کی سرزمین پر یہودیوں نے اپنے تسلط کو بہت پہلے قائم کر لیا تھا. یہودیوں کے اس تسلط کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں یہودیوں سے آزادی کی تحریک اور اس کے ساتھ ساتھ علمی طور پر دنیا میں مسلمانوں کے حقوق کی بات اور عقلی اور منطقی طور پر اس بات کا ثابت کرنا کہ بیت المقدس صرف مسلمانوں کا ہے، فلسطین صرف مسلمانوں کا ہے، اس کام کے لیے بھی انہوں نے ایک بار پوری دنیا کا دورہ فرمایا تھا. عزیزان ملت اسلامیہ، مفتی اعظم فلسطین سے لے کر کے اور دوسری نمالوں کے اتنی عظیم شخصیتیں ہیں جو ان کا اعتراف کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. آپ کو میں نے بتایا اسلام کی تحریک کو روکنے کے لیے، اسلام کے دعوت کو روکنے کے لیے بہت سی سازشیں کی گئی ہیں. دنیا میں بہت سے کام کیے گئے ہیں جس سے اسلام اپنے داعیانہ کردار کو، اپنے دعوتی کردار کو فراموش کر سکے. لوگ جانتے ہیں، دنیا کو یہ بات معلوم ہے کہ اسلام جب غالب ہوتا ہے تو جہاد کے ذریعے سے اور مغلوب ہوتا ہے تو تبلیغ کے ذریعے سے اپنے نظام کو دنیا میں پھیلانے کی کوشش کرتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، دنیا نے تصور جہاد کو بدلنے کی کوشش کی اور تصور تبلیغ کو بدلنے کی کوشش کی. جہاد دراصل تبلیغی جہاد کا نام رکھ دیا گیا. باضابطہ طور پہ اس طرح تقریریں کی جاتی ہیں، اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، جو ایک چلا دے وہ 70 شہیدوں کے برابر ثواب حاصل کر لیتا ہے. اب کیا دنیا پاگل ہے کہ اپنی جان دینے کی کوشش کرے؟ ایک چلے میں جائے گی اور 70 شہید کا ثواب میسر آ جائے گا. عزیزان ملت اسلامیہ، اسی طرح سے اللہ کے رسول نے تبلیغ کا جو حقیقی تصور پیش کیا تھا، دعوت کا جو حقیقی تصور پیش کیا تھا، وہ یہ نہیں تھا کہ مسلمانوں ہی کو کلمہ پڑھایا جائے. اللہ کے رسول ہر روز صبح کو نکلتے تھے اور شام کو پتھر کھا کے واپس آتے تھے. وہ غیر مسلموں کی زمینوں پر، وہ کفر کی زمینوں پر، وہ شرک کی زمینوں پر اسلام کی دعوت دینے کے لیے جایا کرتے تھے. اسلام اگر آگے بڑھا ہے تو دعوت کے ذریعے سے بڑھا ہے، لیکن اگر دعوت کا نام یہ دے دیا جائے اور تبلیغ کا نام یہ دے دیا جائے کہ لوگ اپنے ہی گھروں میں گھومتے پھرتے رہیں تو اسلام کا وہ سیر رواں، اسلام کی وہ قوت جو دوسروں تک پہنچنے والی ہے وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائے گی. یہ ایک سازش تھی جو باضابطہ طور پہ کی گئی اور جس میں دنیا کی بہت سی تحریکیں مبتلا ہو گئیں. لیکن ان تحریکوں میں کے وجود میں آنے سے پہلے، یہ تحریکیں 42 کے بعد وجود میں آئی ہیں، ان تحریکوں کے وجود میں آنے سے پہلے اسلام کی حقیقی دعوت اور اسلام کا حقیقی تصور حضرت علامہ عبدالعلیم صدیقی میٹھی نے دنیا میں پیش فرمایا. وہ صرف مسلموں میں دعوت نہیں دیتے تھے بلکہ مسلموں میں اصلاح کا کام کرتے تھے اور غیر مسلموں میں دعوت کا کام کرتے تھے. ان کی دعوت کا اندازہ یہ تھا، میں نے زمبابوے میں دیکھا، میں نے جرمن میں دیکھا، میں نے ساؤتھ افریقہ کے دوسرے علاقوں میں دیکھا کہ ان کی دعوت کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنے امیر مریدوں کے ذریعے سے ٹرک بھروایا کرتے تھے، مال سے، بریڈ کے ذریعے سے، روٹیوں سے، کپڑے سے، اور ان علاقوں میں جایا کرتے تھے جن علاقوں میں لوگ ایک ایک لقمے میں محتاج ہوتے تھے، جن کے پاس لباس نہیں ہوتا تھا. وہ جاتے اور ٹاؤن شپ کے علاقوں میں کالے جنگلیوں کو اپنے ہاتھ سے لباس پہناتے تھے، ان کے لیے دسترخوان بچھاتے تھے، انہیں کھانا کھلاتے تھے اور پھر اسلام کی دعوت دیتے تھے. میں نے زمین پر ایسے علاقوں کے میں جانے کی کوشش کی ہے، ان جنگلوں میں جہاں آج بھی جنگلی اور وحشی لوگ بستے ہیں، اور ان میں وہ لوگ جو اسلام قبول کر چکے ہیں، جو اسلامی تمدن سے اور اسلامی تحریک سے آشنا ہے، وہ آج بھی اس بات کے گواہ ہیں کہ ان کے دعوت کا انداز یہ تھا کہ ان کی معاشی ضرورت کو اور معاشی کفایت کو محسوس کرتے تھے. وہ جاتے تھے اور جانے کے بعد ان کی خدمت کرتے تھے. ان کی یہ کوشش تھی کہ ان تمام دور دراز علاقوں میں جہاں ان کی روشنی نہیں پہنچی ہے
وہاں کم از کم ایک دارالعلوم، ایک ہائی اسکول اور ایک درسگاہ ضرور قائم ہو جائے۔ ایسے بہت سے ادارے تھے جہاں اس بات کی ضرورت انہوں نے محسوس کی کہ علمی طور پر باضابطہ علم دین کا جواب دیا جائے۔ انہوں نے علمی رسالے نکالے، چنانچہ سنگاپور سے بھی رسالہ نکالتے تھے وہ، اور موریشس کی سرزمین سے بھی آج بھی وہ رسالہ نکل رہا ہے سالانہ طور پر، جو بے شمار گھروں میں پہنچ رہا ہے، جو انگلش زبان میں نکلتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ وہ ان کی خدمات ہیں جو ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ اسلام قبول کرنے کے حوالے سے بلا شبہ ہزاروں افراد نے ان کے ہاتھوں پہ اسلام قبول کیا، اور انہوں نے اسلام کو ان علاقوں میں پہنچانے کی کوشش کی جن علاقوں میں لوگ اسلام سے آشنا نہیں تھے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ اسلام کے خلاف اٹھتے ہوئے سوالوں کا جواب آپ نے اتنا مدلل دیا کہ جواب سننے والے کو باضابطہ طور پہ ان کی عظمت کا اعتراف کرنا پڑا۔ میں ایک بات آپ کو بتاؤں، آپ نے برنارڈ شاہ کا یہ مشہور جملہ سنا ہوگا کہ مستقبل میں پوری دنیا کا مذہب اسلام ہوگا۔ شاید ہی کوئی لکھنے والا جو اسلام کے حوالے سے مستشرقین کی بات لکھتا ہو اس نے اس جملے کو نقل نہ کیا ہو۔ ہر جماعت کے لوگوں نے اس جملے کو نقل کیا ہے۔ درجنوں کتابوں میں نے پڑھا ہے کہ برنارڈ شاہ نے یہ کہا تھا کہ مستقبل کا مذہب اسلام ہوگا، آنے والے دور کا مذہب اسلام ہوگا۔ اسلام تنہا اس بات کی صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ باضابطہ طور پر دنیا کی بیک وقت قیادت کر سکے اور انسانیت کی بنیاد پہ دنیا کو متحد اور منظم کر سکے۔ یہ بات سب کو معلوم ہے۔ ہر جماعت کے لکھنے والے نے اس جملے کو نقل کیا ہے، ہر جماعت کے رائٹر نے اس جملے کو باضابطہ طور پر انتہائی اہمیت کے ساتھ نقل کیا ہے۔ برنارڈ شاہ معمولی انسان نہیں تھا، بلکہ پوری دنیا میں جانا پہچانا ادیب تھا، جانا پہچانا رائٹر تھا، جانا پہچانا انسان تھا۔ لیکن اس نے یہ جملہ کب کہا ہے، یہ جملہ کس وقت کہا ہے، یہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے، اور اگر معلوم بھی تھا تو ظالموں نے محض گروہی عصبیت کی بنیاد پر اس جملے کے پس منظر کو چھپانے کی کوشش کی ہے۔ جملہ تو نقل کرتے نظر آتے ہیں، جملے کا تذکرہ تو سب نے کیا، برنارڈ شاہ نے یہ کہا، برنارڈ شاہ نے یہ کہا، لیکن کب کہا تھا برنارڈ شاہ نے یہ لوگ نہیں بتاتے۔ بات دراصل یہ تھی کہ ممباسا کے ساحل پہ برنارڈ شاہ گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے کے لیے گیا ہوا تھا۔ ممباسا میں لاؤڈ اسپیکر سے اعلان ہو رہا تھا کہ ایک مسلم مشنری، مسلم مبلغ یہاں فلاں حال میں تبلیغ کرنے والا ہے۔ اسے بڑی حیرت ہوئی کہ کیا اسلام بھی تبلیغ کا مذہب ہے؟ اسلام میں بھی مشنریز ہوتے ہیں، اسلام میں بھی دعوت کا نظام ہے۔ ان کا یہ خیال ہے کہ صرف عیسائیت تبلیغی مذہب ہے، حالانکہ عیسائیت قطعاً تبلیغی مذہب نہیں ہے، قطعاً دعوتی مذہب نہیں ہے۔ وہ پیغمبر جو اس طرح سے اپنی قوم کو مخاطب کرتا ہو، او چلڈرن آف اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو، میں تمہاری طرف نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں، اسے پوری دنیا میں دعوت کرنے کا حق کس نے دیا ہے؟ یا ان کے ماننے والوں کو پوری دنیا میں اپنے دین کی بات کرنے کا حق کس نے دیا ہے؟ یہ اسلام ہے جو یہ نہیں کہتا او چلڈرن آف مکہ، او چلڈرن آف عرب، بلکہ وہ کہتا ہے یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اے تمام کائنات کے انسانوں، میں تم سب کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ یہ اسلام ہے، رسول اسلام ہے جو یہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں قل انما انت منذر ولکل قوم ھاد، پیغمبر آپ ہی ڈرانے والے ہیں اور آپ ہی دنیا کے ہر قوم کے لیے ہادی بنا کے بھیجے گئے ہیں۔ اسلام انسانیت کا مذہب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ اگر جائزہ لیں تو دنیا کے تمام مذاہب کا نام یا تو شخصیتوں پہ رکھا گیا ہے، یا جغرافیائی حالات پہ رکھا گیا ہے، یا کسی اور بنیاد پہ رکھا گیا ہے۔ یہودیت کو یہودیت اس لیے کہتے ہیں کہ وہ قبیلہ یہودا میں پروان چڑھی، یا جناب یعقوب کا ایک بیٹا اس کے بانیوں میں شمار کیا جاتا ہے یہودا۔ عیسائیت کو عیسائیت اس لیے کہتے ہیں کہ جناب عیسیٰ کی طرف منسوب ہے وہ۔ بودھ مت کو بودھ مت اس لیے کہتے ہیں کہ بودھ کی طرف منسوب ہے یہ مذہب۔ زرتشتیت کو زرتشتی اس لیے کہتے ہیں کہ زرتشت کی طرف منسوب ہے۔ لیکن اسلام کا مذہب نہ محمدی ہے، نہ مکی ہے، نہ مدنی ہے، اسلام ہے جس کے معنی اطاعت اور فرمانبرداری کے ہیں۔ دنیا کی جو قوم بھی اطاعت کرے گی وہ مسلمان ہوگی، وہ فرمانبردار ہونے کی بات سے اسلام کی صلاحیت رکھے گی۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مفکر اسلام۔ اسلام کے نام میں جو آفاقیت ہے، اسلام کے نام میں جو ساری کائنات کے احاطہ کرنے کی صلاحیت ہے، اسلام کی دعوت پوری کائنات کے لیے ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں
ارسلت الی الخلق کافہ، لفظ خلق پہ میں توجہ چاہوں گا آپ کی، یہ نہیں فرماتے ارسلت الی الناس کافہ، انسان کافہ، فرماتے ارسلت الی الخلق کافہ، میں صرف انسانوں کے لیے، ساری کائنات کے لیے نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ اب الخلق میں جتنی چیزیں آتی ہوں سب رسول پاک کی دعوت اور ان کا مخاطب ہو، زمین ہو یا آسمان ہو، ستارے ہوں یا سیارے ہوں، اسلام ہی ساری کائنات کا مذہب ہے۔ علامہ عبدالعزیز صدیق بریلوی رحمۃ اللہ کا انداز تبلیغ یہ تھا، انداز دعوت یہ تھا کہ دیکھو جناب عیسیٰ کی طرف منسوب عیسائیت ہے اور جناب موسیٰ کی طرف منسوب یہودیت ہے، لیکن ایک یہودی مرنے تک جناب عیسیٰ کو اپنا نبی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، مسلسل ان کی نبوت کا انکار کرتا ہے، ان کی شرافت اور عظمت کا انکار کرتا ہے، ان کے نسبی مرتبے پہ اعتراض کرتا ہے، ان کی مقدس ماں پر الزام عائد کرتا ہے۔ ایک یہودی کا رول جناب عیسیٰ کے بارے میں یہ ہے، تو ظاہر ہے یہودیت کو پوری دنیا کا مذہب بنایا جائے تو عیسائی اسے کبھی قبول نہیں کرے گا۔ اسی طرح سے ایک عیسائی اپنے ماقبل کے سارے نبیوں کو مانتا ہے مگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، سرور کائنات کو نبی تسلیم نہیں کرتا۔ لیکن ایک مسلمان جب اسلام لاتا ہے تو اس کے دین کے تقاضوں میں شامل ہے کہ سارے انبیاء کو مانا جائے اور سارے انبیاء کو تسلیم کیا جائے۔ اسلام وہ تنہا مذہب ہے کہ جس کو ماننے کے بعد ہر نبی کی حرمت محفوظ ہوتی ہے، ہر دین کا وقار محفوظ ہوتا ہے۔ اس لیے دنیا کا اگر کوئی مذہب بن سکتا ہے تو صرف اسلام بن سکتا ہے۔ میرے عزیز ساتھی اور دوستو، بہر کے اس نے یہ سنا، برنارد شاہ نے، یہ علیحدہ ٹاپک اسلام کس طرح آفاقی مذہب ہے، اور اس پہ علامہ عبدالعزیز صدیق بریلوی کا انداز گفتگو کیا تھا کسی اور موقع پہ انشاءاللہ۔ برنارد شاہ نے یہ سنا کہ کوئی مشنری آج اسلامی مبلغ تبلیغ کرے گا تو اسے بڑی حیرت ہوئی کہ کیا اسلام میں بھی دعوت کا نظام ہے۔ اس کے ذہن میں تو یہ بات ڈالی گئی تھی کہ مسلمان صرف تلوار سے اسلام پھیلاتا ہے، صرف طاقت سے لوگوں کو منواتا ہے اسلام کو، دعوت تبلیغ کا کوئی تصور اس کے پاس نہیں ہے۔ یہ ایک باطل خیال تھا۔ اصل میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پروپیگنڈا جب بہت زیادہ کر دیا جائے تو اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ بھی متاثر ہو جاتے ہیں۔ کسی نے کہا جھوٹ اتنی بار بولو کہ سچائی اگر ظاہر بھی کی جائے تو کوئی ماننے کے لیے تیار نہ ہو۔ اسلام کے خلاف مستشرقین نے، کرسچنس نے اور اسلام کی مخالف قوتوں نے اس قدر جھوٹ استعمال کیا ہے کہ آج اگر سچائی کہی جائے تو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کوئی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہ جھوٹ 100 سال سے نہیں، 200 سال سے نہیں، ہتین کی جنگ میں صلاح الدین ایوبی سے شکست کھانے کے بعد برنارد شاہ کی قوم نے کم و بیش 700 سال سے یہ جھوٹ پوری دنیا میں پھیلایا ہے کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے۔ حالانکہ آپ ذرا سوچیں، آپ غور فرمائیں کہ ہتین کا میدان روم میں نہیں ہے، ہتین کا میدان جنگ برطانیہ میں نہیں ہے، ہتین کا میدان جنگ فرانس میں نہیں ہے، ہتین کا میدان جنگ جرمنی میں نہیں ہے، ہتین کا میدان جنگ عرب میں ہے، اس مسلمانوں کی سرزمین پر ہے۔ جرمنی، فرانس، بیلجیم، ڈنمارک، ناروے، ہالینڈ، یورپ کے دوسرے ممالک، روم اور اس کے بعد ان کی تمام باز گزار ریاستیں، یہ سب مل کر کے ہتین کے میدان میں مسلمانوں کو ایک بار اور پھر ہمیشہ کے لیے فنا کرنے کے لیے جمع ہوئی تھی۔ تو حملہ آور یہ تھی، حملہ آور ہم تھے، ہم نے تو اپنا دفاع کیا تھا، ہم نے تو اپنے کو بچایا تھا، لیکن اس کے باوجود الزام صلاح الدین ایوبی پر یہ ہے کہ اس نے تلوار سے اسلام پھیلایا۔ سبحان اللہ، کہاں تک لوگے ہم سے انتقام فتح ایوبی، دکھاؤ گے ہمیں جنگ صلیبی کا نشان کب تک؟ اس قدر پروپیگنڈا کیا گیا، اس قدر کہ برنارد شاہ بھی متاثر تھا کہ اسلام تو صرف طاقت کا مذہب ہے، جیسے آج کل اسے ٹیررزم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جس قوم نے حسین کو دیا ہو، جس کی آغوش میں حسین پروان چڑھے ہوں، اور جنہوں نے اپنی گردن دے کر کے دنیا کو یہ اندازے اقتدار پسندی دیا ہو کہ دنیا کا ہر اقتدار پسند اپنے ماننے والوں کی لاش کے اوپر اپنے اقتدار کی عمارت تعمیر کرتا ہے، مگر حسین اپنی لاش پر مذہب کی عمارت تعمیر کرتے ہیں، وہاں طاقت کے استعمال کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ تو صبر و رضا کا مذہب ہے، یہ تو ایک ایسا مذہب ہے کہ جس نے ہمیشہ قربانیاں دے کر کے حق کی چھما روشن کی ہے۔
اپنے خون سے حق کے چراغ جلائے ہیں، اور جب جب امت مسلمہ کا مظلوم خون بہایا گیا ہے تو حق بلند ہوا ہے، حق عظیم ہوا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مبلغ اسلام، نعرہ تکبیر۔ اس لیے دنیا کی دوسری قومیں اپنا بہتا ہوا خون دیکھ کے لرزہ بر اندام ہو جاتی ہیں، مگر ہم تو صدیوں سے اپنے مظلوم خون کو بہتا ہوا دیکھ کے رقص سے بسمل کرتے رہے ہیں، ہمیشہ مسرتوں کا اظہار کرتے رہے ہیں، اس لیے کہ ہر ظلم کے بعد کوئی نہ کوئی اسلام کی صبح طلوع ہوئی ہے۔ اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا۔ تو میں عرض کر، جب ہزاروں ستارے ڈوبتے ہیں تو کوئی صبح آتی ہے۔ کچھ ستارے آج بھی ڈوب رہے ہیں، کچھ ستارے میدان کربلا میں ڈوبے تھے، اور اس کے بعد صبح حیات طلوع ہوئی اور ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے ذہن میں یہ بات تھی کہ اسلام تلوار کے دور سے پھیلا ہے۔ چلیں ذرا دیکھیں کہ اسلامی مبلغ کیا کہتا ہے، اس کا انداز گفتگو کیا، اس کے پاس کیا جواب ہے اس بات کا۔ یہ سب سے بڑا سوال تھا جو وہ لے کے گیا تھا۔ تقریر سے اتنا متاثر ہوا کہ ان کو دعوت دے بیٹھا کہ آپ ہمارے ہٹ پر تفریحی مقام پہ تشریف لائیے، ہم آپ سے کچھ مزید باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت علامہ صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ممباسا کے ساحل پر تشریف لے گئے اور اس سے گفتگو شروع ہوئی۔ گفتگو بہت طویل ہے، افسوس کہ وہ ساری گفتگو ریکارڈ نہیں کی جا سکی، اور اس زمانے میں ریکارڈ بھی اس قدر وائرس پر ریکارڈ ہوتا تھا، اس قدر نامکمل تھا کہ بڑی مشکل سے چند الفاظ اور چند جملے ہمیں میسر آ سکے ہیں جو کتاب کی شکل میں شائع کیے گئے ہیں۔ پوری گفتگو ہمارے پاس ریکارڈ نہیں ہے، لیکن اس گفتگو کو سننے والے کم از کم میرے سامنے تک موجود رہے ہیں، اور انہوں نے اس گفتگو کی تفصیلات بتائی کہ برنارڈ شاہ نے انہیں دیکھا، سب سے پہلے تو ان کی انتہائی وجیح نورانی شخصیت سے وہ متاثر ہوا۔ ان کے چہرے پہ جو نور تھا، سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جو نور تھا، وہ دیکھنے والے کو پہلی نظر میں متاثر کر دیتا تھا۔ وہ خیمے سے باہر آئے، اس نے ادب سے بٹھانا، اور اس کے بعد کہا کل رات میں آپ کی تقریر میں موجود تھا۔ مولانا نے فرمایا کہ بے پناہ مسرت ہے مجھے کہ آپ جیسا عظیم رائٹر اور مصنف میری تقریر میں آیا تھا۔ میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ آئے تھے، آپ نے گفتگو سنی، کہا ہاں گفتگو سنی، اور یقیناً آپ کی گفتگو دنیا کے دوسرے مبلغین کے مقابلے میں بڑی مختلف تھی۔ اب ظاہر ہے برنارڈ شاہ کے مقابلے میں جو مبلغین رہے ہوں گے وہ مشنریز رہے ہوں گے، چرچ کے رہنما رہے ہوں گے، اس نے ان کی بھی تقریریں سنی ہوں گی۔ اس نے کہا بہت مختلف تھی، لیکن پھر بھی میرے ذہن میں کچھ سوالات ہیں جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ ہم نے سنا ہے کہ اسلام طاقت کے ذریعے پھیلایا گیا ہے، تلوار کے ذریعے پھیلایا گیا ہے، آپ کا اس سلسلے میں کیا خیال ہے؟ اللہ کے رسول تاجدار دو عالم نے فرمایا کہ بلا شبہ مجھے پروپیگنڈے کی طاقت پر یقین، حضرت محمد صدیقی نے فرمایا کہ بلا شبہ مجھے پروپیگنڈے کی طاقت پر یقین تو ہے، لیکن اس قدر بڑا پروپیگنڈا کہ آپ جیسا پڑھا لکھا اور موقف انسان بھی اس سے متاثر ہو جائے گا، میں اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ بہرکیف اگر آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے تو آپ اسلام کی ابتدائی تاریخ کا مطالعہ کیجیے۔ جس زمانے میں اللہ کے رسول پیغمبر اسلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی، اس وقت عربیہ کا کیا حال تھا، جزیرۃ العرب کا کیا حال تھا، مکہ مکرمہ کا کیا حال تھا، آس پاس کے ملکوں کا کیا حال تھا، اور دنیا کی 2 سپر پاورز کا کیا حال تھا۔ اس زمانے میں 2 سپر پاورز تھیں، عراق اور اس کے ساتھ ساتھ روم اور قیصر اور کسرا، روم اور ایران۔ انہوں نے پورے عرب کو باضابطہ 2 حصوں میں بانٹ رکھا تھا۔ آدھے پہ روم کا قبضہ تھا، یہ سیریا کا علاقہ ہے، شام کا، بیت المقدس کا علاقہ ہے، جارڈن کا علاقہ ہے، ان علاقوں پہ روم کا قبضہ تھا بحرین تک، اور اس کے بعد کے سارے علاقوں پر عراق کا قبضہ تھا، ایران کا قبضہ تھا، عراق پر ایران کا قبضہ تھا، موجودہ کویت پہ ایران کا قبضہ تھا۔ یہ سارے علاقے ایران کے مقبوضہ تھے۔ مکہ مکرمہ اور حجاز کی زمین پر قبضہ نہ عراق کا تھا نہ ایران کا تھا۔ غالباً اس کی 2 وجہ تھی۔ ایک وجہ تو معاشی تھی، یہاں کچھ پیدا نہیں ہوتا تھا، یہاں کوئی دجلہ نہیں تھا، کوئی فرات نہیں تھا، کوئی نیل نہیں تھا، اور دوسری وجہ یہ تھی
کہ اللہ کی یہ مرضی تھی کہ میرا محبوب کسی غلام زمین پر نہیں آزاد زمین پہ جلوہ گر ہو. اس لیے حجاز کا چھوٹا سا خطہ نسبتاً آزاد تھا. اسی زمین پہ اللہ کے رسول تاجدار دو عالم جلوہ گر ہوتے ہیں. اور پھر جب وہ جلوہ گر ہوتے ہیں تو انہوں نے کوئی ایسا نعرہ نہیں لگایا جس سے کوئی گروہی، نسلی، خاندانی، ملکی یا جغرافیائی عصبیت ان کے ساتھ ہو جائے. موقع ایسا تھا کہ وہ یہ نعرہ لگا سکتے تھے کہ ایک گروہ عرب تم لوگ متحد ہو جاؤ، تمہیں صدیوں سے ایران نے اور صدیوں سے روم نے غلام بنا رکھا ہے، ہم قیصر و کسریٰ کے اقتدار کو چیلنج کرتے ہیں. اگر وہ کوئی سیاسی لیڈر ہوتے تو یہی نعرہ لگاتے، لیکن محمد عربی نے ایسا کوئی نعرہ نہیں لگایا. انہوں نے دنیا کو مکے کی طرف نہیں بلایا کہ مکے والوں کو یہ یقین ہو جائے کہ چلو ہمیں پورے عرب میں سرداری میسر آ رہی ہے، مکہ مرکز عرب بننے والا ہے، اس لیے مکے کے نام پر پیغمبر کھڑے ہوئے ہیں. حتیٰ کہ اپنے قبیلے قریش کے حوالے سے بھی آپ نے قوموں کو نہیں بلایا، بلکہ آپ نے قوموں کو بلایا تو صرف اللہ کے نام سے بلایا، کتاب الہی کے حوالے سے بلایا. نتیجہ یہ ہوا کہ پورا عرب مخالف ہو گیا، مکہ مخالف ہو گیا، آپ کا خاندان قریش مخالف ہو گیا. وہ تلواریں کہاں تھی جو رسول کے ساتھ تھی؟ وہ لوگ کہاں تھے جو رسول کے ساتھ وابستہ تھے؟ وہ لوگ کہاں تھے جو پیغمبر کے ساتھ تلوار لے کے کھڑے ہوئے تھے؟ پیغمبر تو تنہا تھے، ہر روز تبلیغ کے پھول لے کے جاتے تھے اور پتھر کے زخم برداشت کر کے آتے تھے. کیا تم نے ان کی زندگی نہیں، آپ نے ان کی زندگی نہیں پڑھی، مطالعہ نہیں کیا ہے؟ اس کے بعد جو لوگ دین کی دعوت قبول کرتے گئے ان کے دامن کرم سے وابستہ ہوتے گئے. لیکن عالم تھا کہ اس کے باوجود انہیں ابیسینیا حبشہ کی طرف ہجرت کرنا پڑا، مدینہ کی طرف ہجرت کرنا پڑا، انہیں بے پناہ تکلیفوں سے گزرنا پڑا. صلیب و دار کی کتنی منزلیں ان کے سامنے تھیں، انہیں تپتی ہوئی ریت پہ کھینچا گیا. اتنے درد اور کرب کے ساتھ ایک چھوٹی سی جماعت حق کی حمایت کے لیے تیار ہوئی، اور پھر اس جماعت نے جنگ کا آغاز نہیں کیا. بتاؤ مکے سے مسلح ہو کر کے بدر کے میدان میں کون سی فوج آئی تھی؟ بتاؤ آج کے میدان میں جو دوسری جنگ ہے، یہ جنگ کیا مکے میں لڑی گئی ہے یا مدینے کے آس پاس کہیں لڑی گئی ہے؟ یہ احد کہاں ہے؟ حملہ آور باہر سے آئے تھے یا انہوں نے خود کہیں حملہ کیا تھا؟ بتاؤ احزاب کی جو سرزمین ہے، اس سرزمین میں جنگ کہاں لڑی گئی ہے؟ تم دیکھو گے کہ ابتدائی جتنی جنگیں ہیں یہ سب دفاعی جنگیں ہیں، اور رسول اللہ نے اپنے ماننے والوں کی زندگی بچانے کے لیے کہا تھا اپنے دفاع کے لیے تیار ہو جاؤ. کیا یہ وہی اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے؟ اس کے بعد انہوں نے اپنی پوری تاریخ بیان کی. عیسائیت اور اسلام میں جہاں جہاں کلیش ہوا تھا ان تمام کو کہا وہ 3 لاکھ فوج جو تبوک کے میدان پر جنگ جمع کی گئی تھی، بتاؤ وہ 3 لاکھ فوج جو کسریٰ اور کسریٰ کی طاقتوں سے مسلح تھی، ان کے مقابلے میں 30,000 مسلمان محض اپنا دفاع کرنے کے لیے جو گئے تھے. یہ اور بات ہے کہ جنگ نہیں ہوئی اور 3 لاکھ فوج بھاگ گئی، لیکن اس میں مسلمان کہاں تمہیں حملہ آور نظر آتا ہے؟ مسلمان کہاں جنگ کرتا ہوا نظر آتا ہے؟ قیصر کے نہر موڑ پر یہ چاہا تھا کہ اسلام کو تباہ کر دیا جائے. ہرقل نے اپنی پوری طاقت کے ساتھ اسلام کو مٹانا چاہا. تاریخ کے ایسے ناقابل تردید حوالے تھے کہ بڑھنا شاہ مبہوت بیٹھا ہوا سن رہا تھا. ایسا لگتا تھا جیسے تاریخ نئے سرے سے لکھی جا رہی ہو، نئے سرے سے پڑھی جا رہی ہو اور نئے سرے سے بولی جا رہی ہو. اور اس کے بعد انہوں نے کہا اسلام پھیلا ہے، تلوار سے نہیں. ہاں تلوار سے پھیلا ہے، لیکن اسلام لوہے کی تلوار سے نہیں، مصطفیٰ کے اخلاق کی تلوار سے پھیلا ہے. جب لوہے کی تلوار اڑتی ہے تو کافر کرتا ہے، اور اخلاق کی تلوار اڑتی ہے تو کفر کرتا ہے اور کافر کو حیات ابدی مل جاتی ہے. حضور نے ایک نیا انداز دیا ہے، تم ان کے اخلاق کے کریمانہ کا جائزہ لو اور اسلام کے تبلیغی مسائل اور دنیا میں پھیلنے کا مطالعہ کرنے کو. خبردار، پروپیگنڈے سے متاثر ہونا آپ جیسے لوگوں کا کام نہیں ہے. اس نے بہت سے اعتراضات کے بعد دیگرے کیے، ہر ایک کا جواب دیتے رہے. اخیر میں اس نے کہا، قرآن پاک کو رسول پاک کا کلام قرار دینے کے لیے وہ کہتا ہے کہ میں نے قرآن پڑھا ہے، مجھے جنت اور دوزخ کے بارے میں قرآن پاک سے معلومات حاصل ہوئی. بلا شبہ قرآن جنت و دوزخ کے بارے میں جو تفصیلات بیان کرتا ہے یہ تفصیلات کہیں اور موجود نہیں ہیں. بائبل میں بھی دوزخ اور جنت کا تصور ہے، لیکن ایک موہوم تصور ہے.
ایسا موہوم تصور جس میں نہ نعمتوں کا تذکرہ ہے اور نہ جہنم کے عذاب کی وضاحتیں موجود ہیں. کوئی جنت اور دوزخ، پیراڈائز اور ہیل کو پڑھنے کے بعد کوئی واضح خاکہ نہیں کہہ سکتا، لیکن قرآن پاک میں اس کی اتنی واضح تصویر پیش کی گئی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ قرآن پاک لکھنے والے نے خود جا کے دیکھا ہو. جس طرح سے جہنم کے دہکتے ہوئے شوروں کا تذکرہ ہے، جہنم کے اندر جلنے والوں کا تذکرہ ہے، جس طرح سے جہنم کے عذاب کا تذکرہ ہے، جس طرح سے جہنم کے فرشتوں کا تذکرہ ہے، یہ میں نے سب کچھ پڑھا ہے، میں نے مطالعہ کیا ہے. ایسا لگتا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قوم کا بڑا گہرا مطالعہ رکھتے تھے. وہ جانتے تھے، انہیں معلوم تھا کہ میری قوم اس قدر برائیوں میں ڈوبی ہوئی ہے اور صدیوں سے ظلم اور جبر کا شکار ہے کہ اگر میں نے اسے جہنم کا بڑا بھیانک تصور نہیں پیش کیا تو میری قوم برائیوں سے باز نہیں آئے گی. جہنم کا خوف اور جہنم کا لرزہ خیز شاعرانہ تصور جو پیغمبر اسلام نے پیش کیا ہے، وہ اس لیے پیش کیا ہے تاکہ ان کی آپ کی قوم گناہوں سے باز آ جائے، برائیوں سے باز آ جائے. علامہ صدیقی نے فرمایا کہ یہاں آپ نے دو غلطیاں فرمائی ہیں. ایک غلطی تو آپ نے یہ فرمائی کہ جہنم کے باب میں آپ کا یہ کہنا کہ رسول پاک کا اپنا مشاہدہ تھا صرف، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، اور پھر قرآن پاک انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے. یہ دونوں باتیں غلط ہیں. آپ جانتے ہیں رسول پاک کسی مکتب میں نہیں گئے، کسی درسگاہ میں نہیں گئے، کوئی ان کا مدرس نہیں تھا. اگر کوئی مدرس ہے تو صرف پروردگار عالم ہے جو ان کے قلب پاک پہ قرآن کو نازل کر رہا ہے. اس لیے اگر آپ یہ کہیں انہوں نے خود قرآن لکھا تو یہ تاریخی حقائق سے انحراف ہوگا، یہ صداقت سے انحراف ہوگا. قرآن اللہ نے نازل کیا تھا اور ان کے قلب پہ نازل کیا تھا، اور اللہ ہی جنت و دوزخ کو پیدا کرنے والا ہے. خالق بہتر تصویر کشی کر سکتا ہے کسی اور کے مقابلے میں. اور وہ ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ وہ صداقت ہے جو قرآن پاک کے اندر موجود ہے. یہ تمام باتیں ہوئیں اسلام کے اخلاقی نظام پر، اسلام کے مادی نظام پر، اسلام کے معاشی نظام پہ تفصیلی گفتگو ہوئی، اور بعد میں اس نے یہ کہا تھا یہ جملہ، مولانا اگر اسلام وہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں تو میں پیشن گوئی کرتا ہوں، اگرچہ میں پیشن گوئی قائل نہیں ہوں، لیکن میں پیشن گوئی کرتا ہوں اگر اسلام وہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کل پوری دنیا کا مذہب اسلام ہوگا. برنارڈ شاہ سے یہ جملہ کہلوانے والا ہمارا مطاع اور ہمارا مخدوم عبدالعلیم صدیقی میرٹھی ہے. یہ جملہ دنیا کو یاد رہ گیا ہے، لیکن کب کہا ہے یہ جملہ، کس مقام پہ کہا ہے، وہ منظر اور پس منظر لوگوں کے سامنے نہیں ہے. یا تو یاد نہیں رکھا گیا یا جان بوجھ کر کے، کیونکہ دبستان اعلی حضرت کے پروردہ تھے اس لیے دشمنوں نے یہ چاہا کہ صدیقی کا نام نہ آنے پائے، صرف جملہ دنیا کے اندر مشہور ہو جائے. میں چیلنج کرتا ہوں ان لوگوں کو جو اس جملے سے واقف ہیں کہ اگر کوئی اور شاعر، کوئی اور اگر پس منظر ہو، کوئی اور بیک گراؤنڈ ہو تو لے آؤ، اور اگر نہیں تو علامہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی کی علمی، فکری اور داعیانہ عظمت کا اعتراف کرو کہ وہ دنیا اس وقت کے سب سے بڑے دباؤ سے اسلام کی عظمت اور برتری کو تسلیم کروا رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے عزیز ساتھیوں، اس طرح کے نہ معلوم کتنے مقامات ہیں ان کی زندگی میں جن کا تذکرہ کیا جا سکتا ہے اور جن کی وضاحت کی جا سکتی ہے. میں یہاں صرف عرض کرنا چاہوں گا اپنے علماء ساتھیوں سے، اپنے دوستوں سے، کہ ان کا جو طریقہ تبلیغ تھا اسے ہم بھی اختیار کریں. میرے عزیز ساتھیوں، ان سے ہم سیکھیں. اپنے بزرگوں کا تذکرہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ ان کی روح کو اصالِ ثواب کر دیا جائے اور بس ہم مطمئن ہو جائیں. میں اصالِ ثواب کا قائل ہوں، الحمدللہ کرتا بھی ہوں اور بہت زیادہ کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں کچھ اور بھی کرنا ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں، دنیا کے کم و بیش 60-70 ملکوں میں دورہ کیا ہے انہوں نے، لیکن زندگی بھر کراچی کی ایک مسجد کے ایک کمرے میں کرایہ دار کی حیثیت کر دی. علامہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی کا اپنا مکان آج بھی موجود نہیں. اسی کمرے میں ان کے انتہائی مایاناز فرزند حضرت علامہ شاہ احمد درانی اسی کمرے میں آج بھی کرایہ دار موجود ہے. اور موجودہ صورتحال یہ کہ مسجد کمیٹی کہہ رہی کہ نکل جاؤ، اس لیے کہ ہم اس کو مسجد کے اندر شامل کرنا چاہتے ہیں، اور ان کے پاس کوئی دوسرا گھر نہیں ہے. اگر وہ چاہتے تو کراچی میں سونے کا محل تعمیر کر سکتے تھے، مگر نہیں. ان کے باپ حضرت علامہ عبدالعلیم کی بیٹے نے پوری زندگی تبلیغ کے لیے وقف فرمائی، دنیا سے کبھی کچھ بھی طلب نہیں فرمایا. اگر کسی مرید نے بطور نظر کچھ پیش کر دیا
اور زمبابوے کے غریب علاقوں میں جا کر کے اسے شام تک تقسیم فرما دیا. یہ مزاج تھا ان کی تبلیغ کا، یہ انداز تھا ان کی تبلیغ کا، یہ انداز تھا ان کے داعیانہ مزاج کا. بس ایک خواہش تھی کہ جس رسول کے مشن کو لے کے دنیا میں وہ پھرتے رہیں انہی رسول کے قدموں میں کہیں جگہ مل جائے. یہ خواہش اتنی شدید تھی کہ وہ ہمیشہ اپنی دعا میں، اور آج بھی ان کی دعا ان کے مریدوں کے حلقوں پڑی جاتی ہے کہ اللہ ہمیں بقیع مقدس میں دفن ہونے کی توفیق عطا فرما. بے ایمانی میں دفن بھی بالبقیع، اللہ ایمان پہ خاتمہ فرما اور بقیع میں دفن ہونے کی. ان کا یہ عالم تھا کہ کوئی ان سے وصیت بھی کر دیتا تو اس تمنا میں کہ اس وصیت کو پورا کرنے میں شاید مجھے بھی وہاں جگہ مل جائے، اپنی پوری کوشش کرتے تھے. صوفی عبداللہ جنہوں نے نیروبی کی جامع مسجد بنوائی ہے اور بہت سی مسائل اس علاقے میں، انہوں نے کہا تھا مولانا آپ کے وسائل ہیں، عرب بھی آپ کا بے پناہ احترام کرتے ہیں، اگر میں مر جاؤں تو کیا وعدہ کرتے ہیں کہ آپ مجھے بقیع میں دفن کروا دیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ میں کوشش کروں گا. انتقال ان کا ہوا ہے ان کا نیروبی میں، اور جنازہ لے کے خود مولانا تشریف لے گئے ہیں اور بقیع میں انہیں دفن کیا. یہ عالم تھا ان کے محبت رسول کا. جب تک پاکستان نہیں بنا تھا وہ ہندوستان میں بامبے یا کلکتہ کے ساحل سفر کرتے اور واپس آتے رہے. اور جب اس وطن سے وہ دور ہو گئے تو پھر اس کے بعد انہوں نے مدینے کو اپنا وطن بنا لیا. اب وہ ہندوستان آنے کے بجائے وہ جہاں سے بھی واپس ہوتے تھے مدینہ جاتے تھے. افریقہ سے واپس ہوئے مدینے گئے. تبلیغ اور دعوت کے بعد 2 سال بھی گزرتی تھی وہ مدینے تک بھی گزرتی تھی، اور انتقال کے جب وقت آیا تو مدینے ہی میں تھے. بڑی مشہور بات ہے کہ ہمیشہ وہ پڑھا کرتے تھے مدینے جاؤں پھر آؤں، مدینے پھر جاؤں، اسی میں عمر 2 روزہ تمام ہو جائے. انتقال کے 1 سال پہلے سے انہوں نے یہ پڑھنا شروع کیا تھا مدینے جاؤں نہ آؤں، وہیں پہ رہ جاؤں، وہیں پہ قصے ہستی تمام ہو جائے. پورے 1 سال ان کی زبان پہ ہمیشہ رہا مدینے جاؤں نہ آؤں، وہیں پہ رہ جاؤں. ہم بھی پڑھتے ہیں، ہمارے شعرا بھی پڑھتے ہیں، لیکن قبول نہیں ہوتی ہے دعا، اس لیے کہ ہم صرف زبان سے پڑھتے ہیں. مگر وہ دل سے تمنا کر رہے تھے، دل سے کہہ رہے تھے مدینے جاؤں نہ آؤں، وہیں پہ رہ جاؤں، وہیں پہ عمر 2 روزہ تک، وہیں پہ قصہ ہستی تمام ہو جائے. یہ شعر پورے سال تک پڑھتے رہے، یہاں تک کہ جب وہ مدینے پہنچے تو بیمار ہوئے. بیماری بڑی شدید اور یقیناً نفس چھوٹنے کے قریب پہنچی تو حضرت مولانا ضیاء الدین صاحب قطب مدینہ رحمۃ اللہ علیہ سرہانے موجود تھے. بڑی دوستی تھی دونوں میں. تو فرمایا کہ ایسا لگتا ہے کہ ابھی میرا آخری سفر ہے، دعا کیجئے کہ میرا خاتمہ بالخیر ہو. ہر مرنے والا یہ تمنا کرتا ہے، خواہ چھوٹا یا بڑا. بڑے مغرور ہیں وہ لوگ جو اپنے بارے میں بڑی یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم جنتی ہو گئے ہیں یا دوسروں کو جنت بانٹتے ہیں. ایسے مشائخ، ایسے لوگ یقیناً فریب خوردہ ظلمت لیے. جتنا بڑا انسان ہوتا ہے اسی قدر خشیت الہی کا مرقع ہوتا ہے. وہ رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں دعا کیجیے خاتمہ بالخیر ہو. تو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ کی تربیت یافتہ کے مزاج کیا ہے سنو. مولانا ضیاء الدین فرماتے ہیں مولانا غم نہ کیجیے، خاتمہ بالخیر انشاءاللہ ہوگا. ہمارے اور آپ کے شیخ نے تو ضمانت لی ہے کہ خاتمہ بالخیر ہوگا. بڑی حیرت ہوئی، کہا کہ آپ نے سنا نہیں ہے وہ شعر اعلیٰ حضرت کا؟ یہ شعر پڑھا انہوں نے ان کے انتقال سے پہلے. اعلیٰ نے فرمایا ہے کہ تو نے ایمان دیا، تو نے حفاظت میں لیا، اے کریم اب کہیں پھرتا ہے عطیہ تیرا. کیا خیال ہے آپ کا مولانا اگر کوئی کریم کوئی سخی کچھ دے دے تو واپس لیتا ہے بلا وجہ؟ کہا نہیں حضور. کہا اس وقت تو آپ مطمئن ہے کہ مومن ہے؟ کہا ہاں. تو یہ ایمان اللہ کا عطیہ ہے اور وہ ایسا سخی ہے کہ وہ کبھی بھی یہ دولت واپس نہیں لے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے آپ کا خاتمہ ایمان پہ ہوگا. چنانچہ خاتمہ ایمان پر ہوا اور پھر وہیں جنت البقیع میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے قدموں میں مدفون ہے. انہیں کے قدموں میں جگہ ملی ہے. اب میں بتاؤں کہ کیا انعام ملا ہے ان کو پوری زندگی میں؟ دولت نہ کمانے کا، محل نہ بنانے کا، سرمایہ نہ حاصل کرنے کا ایمان کتنا بڑا ملا ہے. سنو، الجنت تحت اقدام امہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. ایک صدیقی
نبی مرنے کے بعد صدیقہ کے قدموں میں آرام کر رہا ہے، اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے اور اس سے بڑا مرتبہ کیا ہو سکتا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مفکر اسلام، مبلغ اسلام، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج دنیا میں بھی کروڑوں مسلمان ہر سال جنت البقیع کے مدفونین پر سلام پڑھنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں، اور وہ بھی سلام قبول فرماتے ہیں، ان پر بھی سلام پڑھا جاتا ہے۔ یہ وہ انعام ہے جو تبلیغ اور دعوت کے راستے میں زحمتیں اٹھانے کے سلسلے میں ان کو میسر آیا اور ان کو ملا۔ خدا یہ انعام ہمارے علماء کو، ہمارے ساتھیوں کو، ان کے صدقے میں ہمیں بھی عطا فرمایا۔ یہ بڑا عظیم انعام ہے، یہ بڑا محترم انعام ہے، اس سے بڑھ کر کے کسی انعام کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ تو ان کو انعام میسر آیا دنیا نہ کمانے کا، دنیا نہ حاصل کرنے کا، اور سب کچھ قربان کر دینے کا اسلام کے راستے میں اور دین کے راستے میں۔ آج ورلڈ اسلام مشن یا دنیا میں مسلمانوں کی جو بھی تحریک بنام سنیت یا مسلک اعلی حضرت باہر کام کر رہی ہے، وہ صدیقی صاحب کی زمین پر کر رہی ہے۔ اس بات کو اچھی طرح یاد رکھیے، پہلے انہوں نے بیج ڈالا ہے، انہوں نے اسلامی روایات کو پہنچایا ہے۔ آج جو بھی پہنچے گا بنام سنیت، بنام اعلی حضرت، بلا شبہ خلیفہ اعلی حضرت کے اسی مشن کے تحت پہنچے گا اور اسی کی بنائی ہوئی زمین میں پہنچے گا۔ یہ احسان صبح قیامت تک کے لیے اہل سنت والجماعت پر ان کا ہے اور رہے گا۔ ہم بھی انہی کی زمین پہ کام کرتے ہیں۔ شروع میں جب ہم نے یورپ میں کام کرنا شروع کیا تو صرف اس بات کی کوشش میں لگے رہے کہ کسی ملک میں ان کا کوئی مرید مل جائے، اس لیے کہ لوگ ہمیں نہیں جانتے، ہم سے واقف نہیں۔ اگر ایک مرید مل گیا تو ہم نے وہاں ایک ادارہ قائم کر دیا، ہم نے وہاں ایک درسگاہ بنوا دی۔ آج بھی مشن کی 50 عظیم الشان درسگاہیں اور مسجدیں انہی کے نام پر اور انہی کے مریدوں کے ذریعے سے قائم ہیں، وہ خواہ ساؤتھ افریقہ میں ہو، خواہ وہ ممباسا میں ہو، خواہ وہ نیروبی میں ہو، خواہ وہ موریشس میں ہو، خواہ وہ کینیڈا میں ہو، برطانیہ میں ہو، یا پھر یورپ کی امریکہ کے سرزمین پر ہو۔ جتنے بڑے ادارے ہیں ان کے مریدوں اور ان کے شناشاؤں کے ذریعے سے ہم نے قائم کیے ہیں۔ ہم نے صرف یہ کوشش کی ہے کہ جو بکھرے ہوئے عناصر تھے ان کو ہم جمع کر دیں۔ وہ اگر نہ ہوتے، ان کا نام نہ ہوتا، ان کی خدمات نہ ہوتی تو ورلڈ اسلام مشن جیسی عالمی تحریک نہ قائم ہو سکتی تھی اور نہ ہمارے اندر یہ طاقت تھی کہ اجنبیوں کے ماحول میں جا کر کے ہم اپنا تعارف کرا سکتے۔ یہ وہ عظیم احسان ہے جو ان کا ہے ملت اسلامیہ کے اوپر۔ میرے عزیز ساتھیوں، میں عرض کر رہا تھا، ہم اپنے علماء سے یہ کہیں گے کہ جب دین کے لیے انسان نکلتا ہے تو اسی داعیانہ جذبے کے پیش نظر اسے نکلنا چاہیے جو حضرت صدیق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تھا، جو ان کے رفقا کا تھا، جس طریقے سے انہوں نے کام کیا ہے اس طریقے سے کام کرنا چاہیے۔ ہم منتظر رہتے ہیں، ہمیں دعوت دی جائے تو ہم جائیں، اور ان کا یہ عالم تھا کہ ممباسا میں اترتے ہیں، ایک کالج میں جاتے اور کہتے ہیں میں مسلم مشنری ہوں، تبلیغ کرتا ہوں، کچھ اچھی باتیں بتاتا ہوں، مجھے اپنے کالج میں تقریر کی اجازت دے دو، اور پھر موقع ملتا ہے وہ اجازت دے دیتے ہیں۔ جو بھی جہاز بمبئی یا کلکتے سے روانہ ہوتا ہے ان سے بیٹھ جاتے ہیں، جب بھی کوئی ساحل اترتا ہے تو اتر جاتے ہیں اور اس ساحل پہ لوگوں کو دعوت دینے کے لیے خود جلسہ کرتے ہیں، خود منتخب کرتے ہیں لوگوں کو، اور اس کے بعد تبلیغ کرتے ہیں اور پھر واپس چلے آتے ہیں۔ یہ ان کا طریقہ تھا، یہ ان کا معمول تھا۔ میرے ساتھیوں، ہمیں بھی پوری دنیا میں کام کرنا ہے۔ جب تک دنیا میں اسلام ایک غالب قوت کی حیثیت سے ہر فرد تک نہیں پہنچ جاتا، اس وقت تک مسلم مبلغین کا کام ختم نہیں ہوا ہے۔ اگر ہمارا یقین ہے کہ اسلام سب کا مذہب ہے، اگر ہمارا یقین ہے کہ اسلام ہر ایک قوم کا مذہب ہے جسے اس تک پہنچانا ہماری ذمہ داری، ہر ملک اور ہر طبقے کا مذہب ہے اسلام، تو جب تک ہر فرد تک اسلام کی آواز نہ پہنچے اس وقت تک نہ ہماری ذمہ داریاں ختم ہوئی ہیں اور نہ ایک گروہ علماء آپ کی ذمہ داریاں ختم ہوئی ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی مکمل کی، اپنی پوری زندگی تبلیغ اور دعوت کے راستے میں انہوں نے گزاری۔ ہمیں بھی عہد کرنا ہوگا ان کے مبارک دن پر کہ ہم بھی اپنی پوری زندگی دین کے لیے وقف کریں اور اس راستے میں جو بھی مصیبتیں اور مشقتیں آئیں انہیں خندہ پیشانی سے قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ میرے ساتھیوں، یہ مختصر سی ان کی حیات طیبہ تھی جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ انشاءاللہ پھر کبھی تفصیل سے عرض کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔